السلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برادران اسلام، سب سے پہلے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ کا احسان ہے، رحمت ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ کا یہ احسان ہے، رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ طلاق کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلی بات ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو بندہ اللہ پر توکل کر لیتا ہے، اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ توکل کرنا جب ہم اپنے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ تو اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو بندہ اللہ پر توکل کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر اس پر جتنی بیماریاں آئیں، اللہ پر توکل ہے تو اللہ ہی اس کی بیماریاں دور کرتا ہے، اللہ نے اس کی تکلیفیں دور کرنی ہیں۔ اصل میں ہمارے لیے توکل کرنا اس لیے مشکل نظر آتا ہے کہ ہم نے اور کئی راستے تلاش کیے ہوئے ہیں۔ ہم توکل دوسروں پر، ہمارا بھروسہ دوسروں پر ہوتا ہے۔ اللہ پر توکل کرے نا تو اللہ کا یہ اعلان ہے کہ اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، جن کا بھروسہ، جن کا توکل کس پر ہے؟
اللہ پر ہے۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا توکل ایسے ہو جائے جیسے پرندوں کا توکل ہے اللہ پر، صبح کو خالی پیٹ باہر نکلتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا توکل ایسے ہو جائے جیسے پرندوں کا اللہ پر توکل ہے، بھروسہ ہے، تو اللہ تمہیں بھی اسی طرح رزق عطا فرمائے جس طرح پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ، جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے، سب کا توکل اور بھروسہ کس پر تھا؟ اللہ پر توکل تھا۔ صحابہ کرام کو دیکھ لے، قدم قدم پر اللہ کے توکل سے چلے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہے، تلوار جو ہے وہ درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ ایک کافر آیا، تلوار اٹھا کر آواز لگاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاتھوں سے تمہیں کون بچائے گا؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا لقب اللہ نے قرآن کے اندر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین عطا فرمایا، جن کو ورفعنا لک ذکرک کہا گیا، جن کے اخلاق کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا گیا، ڈرے نہیں، اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے جواب دیا، میرا اللہ تجھ سے بچائے گا مجھے۔ جیسے اس کافر نے سنا، ہاتھ کانپنے لگ گئے، تلوار گر گئی۔ اب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور کہا کہ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ یہ اللہ پر توکل ہے، بھروسہ ہے، ڈرے نہیں ہے، منت سماجت نہیں کی بس چھوڑ دے، معاف کر دے مجھے، نہیں۔ اصل میں ہمارا توکل اور بھروسہ دوسروں پر ہے۔ ہم نے دائیں بائیں دیکھنا ہے، ہم نے کئی راستے تلاش کرنے ہیں، کرتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ کیا اللہ تمہاری تکلیفیں دور نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ تمہاری بیماریاں دور نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہارے مسائل حل کر سکے؟ تم دوسروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اللہ پر توکل اور بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ صرف اور صرف کس پر توکل کرنا ہے؟ اللہ پر توکل کرنا ہے۔ اب جیسے ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ایک دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، اللہ تیرے توکل سے باہر نکلتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے ایک دن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ سنے۔ کون سے الفاظ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ فرما رہے تھے کہ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت۔ ترجمہ سنیں ذرا، اللہ میں تیرا فرما بردار ہوں، اللہ میں تیرا فرما بردار ہوں اور تجھ پر ایمان رکھتا ہوں اور تجھ پر ہی توکل کرتا ہوں۔ یہ تعلیم ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہمارا توکل بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ تیری ذمہ داری ہے ہمارے گھر کی حفاظت کرنا، اللہ اولاد بھی تیرے ذمے ہے، اللہ بیماریوں سے شفا بھی تیرے ذمے ہے، ہماری دکان بھی تیرے ذمے ہے، ہمارا کاروبار بھی تیرے ذمے ہے، ہمارا گھر بار بھی تیرے ذمے ہے۔ اللہ ہمیں اولاد دے نہ دے تیری مرضی، لیکن پھر بھی تجھ پر توکل و بھروسہ کرتے ہیں۔
میرے بھائی اور دوستو، ہمیں یہ اللہ سے توکل اور بھروسہ، ہمیں اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں تیری قدرت پہ اعتماد ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمیں تیری طاقت پر یقین ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ کہتا ہے کہ جو میرے اوپر توکل اور بھروسہ کر لیتا ہے نا، فہو حسبہ، پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس زندہ پر توکل کرو، علی الحی جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، لا یموت جو ختم ہونے والا نہیں ہے، اس پر توکل کرو، اس ذات پر توکل کرو جو الحی ہے، یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، القیوم ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اس ذات پر توکل کرو جو لا تأخذہ سینۃ ولا نوم ہے، جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، نیند تو دور کی بات، اونگ بھی نہیں آتی۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، سناتا جاؤں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات پڑھی نا کہ اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند تو دور کی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھ لیا، اللہ تجھے اونگ کیوں نہیں آتی؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اس کا جواب میں آپ کو رات کو دوں گا، رات ہوئی بے تاب ہیں، اللہ مجھے اس بات کا جواب تو دیجیے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے دونوں ہاتھ سیدھے کر کے 2 گلاس پانی کے بھر کے، ایک پانی کا گلاس اس ہاتھ پر رکھ لو، ایک پانی کا گلاس اس ہاتھ پر رکھ لو، کھڑے ہو جاؤ، اس کا جواب تمہیں مل جائے گا۔ انسانی تقاضا ہے، نیند تو آتی ہے نا انسان، وہ تو رب ہے نا جس کو بڑی فکر ہے اپنی امت کی، اپنی مخلوق کی، اپنے بندوں کی۔ نیند آئی، اونگ آئی، دونوں گلاس گرے نیچے، ٹوٹ گئے، موسیٰ جواب مل گیا کہ نہیں؟ اللہ مجھے بتا دے کیا جواب ہے اس کا۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ میں نے تمہیں 2 گلاسوں کی حفاظت کی ضمانت دی تھی، 2 گلاسوں کی حفاظت کا کہا تھا، تم سے وہ 2 گلاسوں کی حفاظت نہ ہو سکی، میں تو پوری کائنات کی حفاظت کر رہا ہوں، اگر مجھے اونگ یا نیند آ گئی، اس کائنات کی حفاظت کون کرے گا؟ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اس ذات پر توکل کرو جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اس ذات پر توکل کرو۔ ولا یعودہ حفظہما، وہ زمین و آسمانوں کی، زمین کی حفاظت کر رہا ہے اور آسمانوں کی بھی حفاظت کر رہا ہے، وہ تھکتا بھی نہیں ہے، اس ذات پر توکل اور بھروسہ کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ان اللہ یحب المتوکلین، جب بھی کسی بات کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے کس پر توکل کرنا ہے؟ اللہ پر توکل کرنا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کو بڑا پسند کرتا ہے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کو کس طرح کا توکل پسند ہے؟ اللہ کو کس طرح کا توکل اور بھروسہ پسند ہے؟ کس طرح کا؟ اب ذرا دیکھتے ہیں، قرآن سے ہم نے دیکھنا ہے۔ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا توکل پسند ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا توکل پسند ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کیا، پورا علاقہ جمع ہے، بے شمار لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا، لوگوں کا مجمع ہے، دیکھ رہے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی معافی نہیں مانگی، کوئی ہاتھ نہیں جوڑے، کوئی ہاتھ پاؤں نہیں جوڑے، کوئی منت سماجت نہیں کی۔ کس پر توکل کیا؟
اللہ پر توکل کر کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے پڑھتے آگ کے اندر کود پڑے۔ جب اللہ نے اپنے حبیب کا اپنے نبی کا توکل اور بھروسہ دیکھا تو کیا کہا؟ یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہ میرے ابراہیم کو سردی بھی لگ جائے، سلامتی والی ہو جا۔ وہ آگ کے اندر جو جلانے کی طاقت تھی اللہ نے وہ چھین لی۔ کس وجہ سے؟ صرف اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل کس پر تھا؟ اپنے رب پر، اللہ پر توکل تھا۔ پھر ایک وقت آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ بیٹا بھی اللہ پر توکل کرنے والا، باپ بھی اللہ پر توکل کرنے والا، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، اللہ پر توکل کرنے والے۔ اب بیٹے کا جواب سنیں، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے پیارے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر دیجئے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں۔ یہ توکل ہے اللہ پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، اب وہ چھری کیا کام کرتی ہے؟ کاٹتی ہے نا، لیکن کاٹنے کی طاقت کس نے چھین لی؟ اللہ نے چھین لی، صرف اور صرف اللہ پر۔ ان کو دیکھ لیا تھا کہ باپ بھی توکل کرنے والا ہے، بیٹا بھی اللہ پر توکل کرنے والا ہے، اللہ نے گردن نہ کٹنے دی۔ اللہ نے اعلان کیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم، اے ابراہیم، وَفَدَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو کیا کر دیا ہے؟ سچ کر دیا ہے۔ ہم اللہ پر نیک لوگوں کو، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ کیسی جزا؟ بدلہ کیا ملا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے جنت سے جانور اتار دیے۔ وجہ کیا تھی؟ یہ کس بات کا صلہ اور نتیجہ ہے؟ کہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ پھر اس ماں کا بھی واقعہ سنتے جائیں۔ ایک ماں جس کا نام حضرت مریم علیہ السلام ہے، کس کی ماں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ جو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جب وہ پیدا ہوئے ماں نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، بستی کی طرف گئی، بستی والے لوگوں نے دیکھا، برا بھلا کہا یہ کس کا بچہ ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ پر وہ ماں اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے، اللہ پر سب کچھ چھوڑ کر فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو۔ ان بستی والوں نے کہا کیف نکلمو، ہم اس بچے سے کیسے باتیں کریں گے؟ من کان فی المہد صبیا، جو تمہاری گود میں، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ اللہ نے جب اس ماں کا توکل دیکھا نا، جب اس ماں کا توکل دیکھا، چھوٹا بچہ کہاں بولتا ہے؟ یہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ وہ بچہ بول اٹھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر کتاب نازل کی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، جو والدین اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ ان کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک اور ماں کا واقعہ سنیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے نا، پیدا ہوئے، ماں تھی نا، ماں تھی، محبت ہوتی ہے ماں کی، ڈر گئیں۔ ابھی فرعون کا لشکر آئے گا،
میرے بیٹے کو ذبح کر دیں گے، لیکن فوراً ہی پتہ چلا کہ اللہ پر توکل کرنا ہے۔ وہ ماں جو اللہ پر توکل کرنا جانتی تھی، اللہ پر بھروسہ کرنا جانتی تھی، اللہ نے جب ماں کے توکل اور بھروسہ کو دیکھا، پھر اللہ نے یہ کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے موسیٰ کی ماں، دریا میں ڈال دینا تیرا کام ہے، بچانا کس کا کام ہے؟ اب چھوڑ دے، تو دریا کے حوالے کر دے، تو نے توکل کیا ہے نا اپنے رب پر، اب دریا میں ڈالنا تیرا کام ہے، اس کو بچانا اور تم آپ تک لوٹانا یہ رب کا کام ہے۔ اللہ نے لوٹا کر دکھایا کہ نہیں؟ اللہ نے بچا کر دکھایا کہ نہیں؟ اللہ نے اسی دشمن کے گھر میں پال کر بھی دکھا دیا کہ جس دشمن سے خطرہ تھا۔ یہ اللہ پر توکل اور بھروسے کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ کس پر توکل کیا جائے؟ اللہ پر توکل کیا جائے۔ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے، ان کا توکل بھروسہ کس پر تھا؟ اللہ پر توکل تھا، اللہ پر بھروسہ تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ اس کے سارے مسائل حل کر دیتا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، پھر اس کے بدلے میں اللہ تمہاری ساری پریشانیاں، تمہارے سارے مسائل حل کر دے گا۔ ایک صحابی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا کہ اللہ کے نبی، میں اپنے جانور کو کھلا چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں یا باندھ کر اللہ پر توکل کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جانوروں کو باندھ کر پھر اللہ پر توکل کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رات کو سارے دروازے کھول دیں اور کہیں کہ لو جی اللہ ہی حفاظت کرے گا۔ اللہ حفاظت کرتا ہے، لیکن حفاظت ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ توکل اور بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ جو بندہ صرف اور صرف اللہ پر توکل کرتا ہے، دوسروں کے توکل اور بھروسہ کو چھوڑ دیتا ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھتا، کسی کے در پر نہیں جاتا، صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے در پر آتا ہے، پھر اللہ اس کے سارے مسائل حل کر دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، پھر کیا ہوگا؟ جو بندہ اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے نا، پھر وہ بھوکا نہیں مرتا۔ جو بندہ اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، پھر وہ کسی کا قتل نہیں کرتا۔ جو بندہ اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، پھر وہ خودکشی نہیں کرتا۔ جو بندہ اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، پھر وہ کسی کا قتل نہیں کرتا، کسی سے جھگڑا نہیں کرتا۔ میرے بھائی اور دوستو، جو بندہ اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، وہ پھر نماز نہیں چھوڑتا، پھر وہ روزہ نہیں چھوڑتا، پھر وہ اذان سن کر مسجد میں آتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر جب ہوتی ہے نا، پھر اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تمہاری دکانیں چھوٹی ہیں، تمہارے کاروبار چھوٹے ہیں، تمہاری مصروفیات چھوٹی ہیں، اب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب اللہ کا حکم ماننا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، او پھر کامیابی کی طرف، او نماز کی طرف، او کامیابی کی طرف، پھر یہ اللہ کا اعلان ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہ کسی کا حق نہیں کھاتا۔ جو بندہ اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، وہ پھر والدین کو دھکے بھی نہیں دیتا۔ جو بندہ اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، پھر وہ اپنی اولاد کو بھی قتل نہیں کرتا۔ جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، وہ پھر اپنی بہن اور بیٹیوں کا حق بھی نہیں کھاتا، پھر وہ اپنے ہمسایوں کو تنگ نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں کو تنگ نہیں کرتا۔ جو بندہ اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے نا، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ رشوت بھی نہیں لیتا، پھر وہ سود بھی نہیں کھاتا۔ جو بندہ اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، پھر وہ حرام کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ حلال روزی کی تلاش میں رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔